ایک واقعہ سنو پڑوسی ملک کا. پڑوسی ملک کا تو سمجھ گئے؟ ہاں مندے کھلا بولنے دے انہوں کو. پڑوسی ملک کا تو بنگلورو بول کو سمجھ جاؤ. نہیں بولنا ہوتا، نام نہیں بولنا ہوتا، حضرت نام نہیں بولنا ہوتا. انہوں جا کو آ سکتے، ہمیں نام نہیں بولنا. واہ 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 واہ. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. پڑوسی ملک میں ایک آدمی امریکہ میں تھا، سچا واقعہ. غور سنو میرے دوستوں، میرے بھائیوں. پڑوسی ملک کے ایک امیر امریکہ میں رہتے تھے، ان کو کینسر کی بیماری اٹیک ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کینسر. ایک دعا پڑھ لو، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. بیماریوں کو سنے تو یہ دعا پڑھ لینا. سمجھ میں بات؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. 10 منٹ میں بات ختم کرتوں کیونکہ وقت مجھے اتنا جلدی پار ہو گیا پتہ نہیں ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. پھر میرے بھی ضروریات ہیں، اس کے بعد مجھے آگے سفر کرنا ہے. پڑوسی ملک کے ایک مالدار امریکہ میں رہتے تھے، ان کو کینسر اٹیک ہو گیا اور 3rd اسٹیج پر پہنچ گئے. اور آج کل تو اور ایک اسٹیج کا بھی بڑھاوا ہوا ہے. آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے 3 اسٹیج تھے. پہلے اسٹیج میں علاج تھا، اللہ نے ترقی اور دوا عطا کی. دوسرے اسٹیج میں دوا آ گئی. تیسرے اسٹیج میں بھی اللہ کا رحم آیا، تیسرے اسٹیج کی دوا آ گئی. چوتھے اسٹیج میں کرٹیکل مسئلہ بن جاتا ہے. وہ پرانی بات ہے 3-4 سال پہلے کی. 3rd اسٹیج میں چلا گئے اور ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو پازیٹیو رپورٹ ہے. اور ڈاکٹر نے، جو ان کا پرسنل ڈاکٹر تھا اور اس مرض کا اسپیشلسٹ تھا، اس نے کہا کہ اب آپ کی جینے کی کوئی امید نہیں ہے. آپ چاہے تو یہیں رہ سکتے ہیں، چاہے تو اپنے ملک جا سکتے ہیں. کھانے میں کوئی پرہیز نہیں، پینے میں کوئی پرہیز نہیں. چند دن زندگی کے باقی ہیں، آپ جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جو حسرت اور خواہش ہے پوری کر لو. اب انہوں صاحب تھے صاحب ایمان. سوچے میں تو نوکری کو یہاں آیا تھا، خیر یہ بھی اللہ تعالیٰ دیا، اب کیا کر سکتے ہیں. وہ دولت بھی قربان کر ڈالے تو اس کا علاج نہیں ہے. بقیہ زندگی میں جا کر اپنے ملک میں دوست احباب کے ساتھ رہ جاتا ہوں، مر گیا تو اپنی زمین میں دفن ہو جاتا ہوں. سیدھے واپس آ گئے. رشتہ داروں نے پوچھا کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے حاجی صاحب، ایسا مسئلہ ہو گیا. خیر کوئی بات نہیں ہے، دوا تو جاری ہے. یہ دوا اس وقت تسلی کو ہے، کوئی کارآمد نہیں. اب وہ نماز جاتے، گھر کو آتے، خود ذرا سیر و تفریح کرتے، وقت پر دوا کھا لیتے. ایک دن گوشت لانے گئے. کیا لانے؟ گوشت لانے گئے. اور مسلمان تو گوشت کے بغیر جیتا بھی نہیں، گوشت کے بغیر مرتا بھی نہیں. گوشت ہونا. مرنے والے کو پوچھو کیا با حسرت ہے تیری، بولے تو 4 پیس. یہ بات ہے، بڑی فضیلت بھی ہے گوشت کی. پیغمبر کو پسند بھی تھا. خالی کھاتے ہیں میں. مولانا توجہ چاہتا ہوں کہ ہم باہر کے غریبوں کا کیا خیال کریں، خود کے سگے بھائی بہنیں اور بھانجے اور بھانجیاں، بھتیجے اور بھتیجیاں، بچپن میں باپ کے برابر چاہنے والا باپ
جس کو رشتے میں چچا کہتے ہیں، ہماری شرمگاہوں پہ ماں کے برابر ہاتھ لگا کر پاک کرنے والی خالہ غربت کا شکار ہے۔ کیا جوان و مالدار بنا گوشت کھاتے ہوئے اپنے رشتہ دار یاد نہیں آتے؟ نہیں آتے۔ یہ سینوں میں دل نہیں، پتھر ہے، پتھر۔ سینوں میں دل نہیں، پتھر ہے، پتھر۔ گوشت کے دکان کو گئے، گوشت قصاب صاحب کاٹ کر دے رہے ہیں، بڑے آدمی نا امریکہ سے آئے تو ریسپانس زیادہ تھا۔ کاٹتے کاٹتے انہوں نے ایک عورت کو ڈانٹا جو پھٹا ہوا برقع پہنی ہوئی تھی۔ ایسے کتنے عورتوں کو ہمیں دیکھتے ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے محلے میں، ہمارے اپنے گاؤں اور شہر میں۔ نوجوانوں، تم نے بار بار موبائل کا کیا کہتے ہیں اسے پوچھ بدلنا یاد آتا ہے، تمہاری بہن کا برقع یاد نہیں آتا۔ ایک پھٹا پرانا برقع پہن کر ایک عورت آ کر دکان کے دور بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے تو قصاب ڈانٹتا ہے، جا جی بعد میں آؤ، بولا نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا معلوم ہو کی بات، غریب کو مسکرانے سے جنت مسکراتی ہے۔ مالداروں، نوجوانوں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں، آپ کو بھی شامل کروں، یاد رکھو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ طلوع سورج غروب ہونے کے لیے 12 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ہماری اپنی حالات بدلنے کے لیے اللہ کو 12 سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پرانی باتیں، کتابوں کی باتیں نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے لینے والے بن گئے ہی، لینے والے دینے والے بن گئے۔ گورنمنٹ کا چاول کھانے والے آج پرائیویٹ چاول کھا رہے ہیں، پرائیویٹ چاول کھانے والے جن کو گورنمنٹ کا چاول بھی میسر نہیں ہے۔ پرانے برقعے کے ساتھ آئی، قصاب ڈانٹ رہا تھا، جاؤ جی وہاں جا کر کھڑو۔ جا کر کھڑی۔ یہ مریض جو امریکہ ریٹرن تھا، اس نے قصاب سے پوچھا، کیوں بھائی اسے اتنا ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ ارے یہ غریباں پیچھے پڑ گئے تو چھوڑتے نہیں۔ کیوں، کیا قصہ؟ انہیں محلے کی بیوہ ہے، اس کے 2-3 بچے یتیم ہی، ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آتی ہے۔ میں جو آپ جیسے لوگوں کو گوشت دے کر اسے صاف کرنے کے لیے جو ٹکڑے، ہمارے ہاں چچڑے بولتے ہیں، یہاں کیا بولتے ہیں؟ چچڑے نکالتا ہوں، وہ اسے دیتا ہوں، وہ لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ میں بولتا ہوں اسے شام کو آ، بولا تو اب بھی چا کر کھڑی جاتی ہے۔ اس مریض نے اسے بلایا، آپ روز آتی ہیں؟ ہاں۔ کون ہے آپ؟ میں ایک بیوہ ہوں۔ کیا کرتی ہے؟ گھروں میں برتن مانجتی ہوں۔ بچے؟ 4۔ جانے والا فوراً قصاب سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب آج سے یہ میری بہن ہے، آج سے یہ میری بہن ہے۔ ہفتے میں 2 مرتبہ زبردست گوشت جو مجھے دیتے ہیں، جیسا دیتے ہیں ویسا اسے دینا، پیسے میرے سے لینا، بس۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، وہ چلے جاتی ہے، یہ اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، ہو گیا قصہ۔ کسی کو چرچا بھی نہیں کیا اللہ کا بندہ وہ آج ہمیں دیے تو ایک سیلفی۔ محبوب صاحب کو فلاں صاحب نے 50,000 روپے کا چیک دیا، چیک بھی چلے گی، عمل بھی گیا، ثواب بھی گیا۔ ایک فوٹو آ گئی، فوٹو۔ غریبوں کو دیکھ کر اظہار مت کرو، غریبوں کو دیکھ کر اظہار مت کرو۔ اب انہوں آ کو 2 مہینے بجائے کمزور ہونے کے طاقتور ہو رہی،
اور 1-2 مہینے گزرے، کیا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، سورت کھلتا جا رہا ہے۔ 6 مہینے کا ٹائم، انہوں بھی انتظار کر رہی ہیں اسرائیل کب آئیں گے بول کو، آنی اتنی اسرائیل علیہ السلام، لوگ ابھی انتظار کر رہی کب میت کے بعد کے دعوتیں شروع ہوں گے بول کر 3 دن کی دعوت کب، 7 دن کی دعوت کب، 10 دن کی دعوت کب، 20 دن کی دعوت کب، نہیں چھوڑا۔ 6 مہینے ہو گئے تندرست، 10 مہینے تندرست، انہوں بھی پریشان، اپنے اندر طاقت اور قوت پا رہے ہیں۔ 1 راؤنڈ جا کر آئیں گے امریکہ کو بول کر گئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر پریشان، انیج کی اس کی روح کی، پکا 6 مہینے کے اندر جانا، سو انہیں 1 سال کے بعد بھی آیا ہے، وہ بھی صورت دیکھا تھا، ایسا معلوم ہے نا گویا کہ آج ولیمہ ہوا ہے۔ کیا صاحب آپ؟ ہاں آیا ہوں 1 مرتبہ ٹیسٹ کر، ابھی مرے نہیں مرا، کیا علاج کرا ہے؟ تمہیں دیے سو دوا کھا لے کو ہوں، وہ بھی ملی نہیں، وہ بھی پڑوسی ملک نہ، دوا بھی ملی نہیں، پھر کیا کرے؟ کیا بھی نہیں صاحب، کہیں علاج کرائے تم؟ نہیں صاحب ہم نے علاج کہیں نہیں کرائے، جاؤ ٹیسٹ کرا لے کراؤ، ٹیسٹ کرا لے کراؤ تو نیگیٹیو، پھر لیبارٹری کو فون کرا، انکاج کا رپورٹ یہ ہے 100%، اور 1 مرتبہ ٹیسٹ اور 1 مرتبہ نیگیٹیو، پکڑ لیا ڈاکٹر، بول دوا کہیں کھایا ہے، کہیں علاج کرایا ہے یا کوئی راز ہے؟ تو تب جا کر اس نے کہا کہ صاحب مجھے تو نہیں معلوم، ایک بات ہے کہ ہمارے محلے میں ایک غریب عورت ہے، اس کے گوشت کا ہفتے میں 2 مرتبہ انتظام کیا، شاید اس کی دعا ہوگی جو میری دوا بن گئی، اس کی دعا ہوگی جو میری دوا بن گئی، بڑے بڑے بیماریوں سے، بڑے بڑے آفات سے، ورنہ اچھے اچھے دولت مندوں کو میں نے اپنے آنکھوں سے حسرت کی چیز کھاتے کے لیے ترستے ہوئے دیکھا۔